بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، الحمدللہ ہم نے جو کار خیر کا آغاز کیا تھا وہ سلسلہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ شروع ہو چکا ہے۔ مسائل کے جواب ہم اسی طریقے سے آپ کو گاہے وگاہے ارسال کرتے رہیں گے۔ ایک بھائی نے ہمارے سوال کیا کہ حضرت شہروں کے اندر، خاص کر کے شہر دہلی میں غسل خانے بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، ان میں کبھی کبھی جب غسل فرض کیا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان ناپاک ہوتا ہے، تو ٹب یا بالٹی میں پانی لے کر کے غسل کیا جاتا ہے، تو نہانے میں جو مستعمل پانی ہوتا ہے اس کے چھینٹے ہمارے ٹب یا بالٹی میں بھی گر جایا کرتے ہیں۔ اس کے تعلق سے میرے عزیز نے یہ سوال کیا کہ حضرت اس پانی کے بارے میں شریعت اسلامیہ کا کیا حکم ہے؟ اس کے تعلق سے میں آپ کو شریعت کی روشنی میں ایک جواب عطا فرماؤں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ غسل خانے میں جائیں، سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھلیں، ہاتھوں کو دھلنے کے بعد جہاں پر نجاست لگی ہو اس نجاست کو دھلیں۔ اس کے بعد جو اپنے غسل کا طریقہ ہے اس طریقے پر غسل کو ادا کریں۔ انشاءاللہ غسل کے متعلق جو طریقہ ہے، اس کی جو معلومات ہے وہ میں آپ سے بیان کروں گا، لیکن یہاں پر مجھے جواب یہ دینا ہے کہ اس پانی کے بارے میں کیا حکم ہے کہ جو پانی بدن سے مس ہونے کے بعد ہماری بالٹی یا ٹب میں گر جایا کرتا ہے۔ تو اگر آپ نے اپنے ہاتھوں کو دھل لیا ہے، جہاں پر نجاست لگی ہے اس کو آپ نے صحیح طریقے سے دھل لیا ہے، اب آپ اپنے غسل کا اگر آغاز کر رہے ہیں، اب اگر پانی جسم سے ٹچ ہونے کے بعد اگر بالٹی یا ٹب میں گر جاتا ہے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ نے اپنے بدن کی نجاست کو دور کر لیا ہے۔ اور اگر بدن کی نجاست کو آپ نے دور نہیں کیا، جہاں لگی تھی آپ نے اسے صاف نہیں کیا، پہلے ڈائریکٹ اپنے غسل کا جو طریقہ ہے اس طریقے پر غسل شروع کر دیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ جہاں جسم پر نجاست لگی ہے اس نجاست سے ٹچ ہو کر کے پانی اب بالٹی میں جائے گا تو یہ پانی قلیل ہے، تھوڑا پانی ہے، تو اب یہ ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن جو میں نے آپ کو پہلے طریقہ بتایا کہ اگر آپ نے نجاست کو پہلے ہی صاف کر لیا، اس کے بعد آپ نے غسل کا آغاز کیا، تو پانی اگر گر بھی جائے بالٹی میں یا ٹب میں تو آپ کا وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، آپ اسی پانی سے اپنے غسل کو انجام دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔